یہ گولے کی کان ایک اجگر ہے زید صاحب، جو روز انگنت مزدوروں کو نگلتا ہے اور انہیں چبا کے، پیس کے، کچل کے ان کے جسموں سے زندگی کا ایک ایک قطرہ چوس کر ایک لاش کی صورت میں انہیں واپس کر دیتا ہے۔ کالا پتھر 1979 کی ایک فلم جس نے کوئلے کی دلالی کو بے نقاب کیا۔ ہالی ووڈ میں اس موضوع پر تقریباً کئی دہائیوں سے 60-70 سال پہلے سے فلمیں بنتی آ رہی ہیں، لکھا جاتا رہا، لیکن ہمارے ہاں اس پر آواز اٹھائی گئی، نہ مسائل حل ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں اطہر متین نیوز ڈیسک کے ساتھ، اور آپ سب سے ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کراچی ڈائریز کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اور آپ جڑے رہ سکیں۔ دوستو، 7ویں سنہ عیسوی ایک فاتح کا گزرنا کسی شہر سے ہوا تو ان صاحب نے ایک بزرگ کو دیکھا۔ بزرگ نے اس کی شکل دیکھتے ہی پوچھا کہ تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، کب سے نہیں سوئے؟ تو اس فاتح نے جواب دیا، لگ بھگ ہفتہ ہو گیا۔ بزرگ نے یہ سنتے ہی اس کو ایک مشروب پیش کیا۔ وہ جو فاتح تھا سو گیا، اور جب آنکھ کھلی پوچھا میں کب سے سو رہا ہوں؟ بزرگ نے کہا ہفتہ بھر ہو گیا ہوگا۔ پوچھا آپ میں کس جگہ پر ہوں؟ انہوں نے کہا تم سندھ میں ہو۔ اس نے پوچھا آپ نے مجھے کیا پیش کیا تھا؟ اس نے کہا بھنگ پلائی تھی۔ اس نے کہا آپ ہیں کون؟ جواب آیا قائم علی شاہ۔ جناب قائم علی شاہ کے دور کی ایک بڑی عجیب و غریب داستان ہے۔ سن 2009-10 میں جامشورو دادو کے قریب لاکھڑا کا علاقہ، لاکھڑا کول مائن، یہاں بجلی کی تیاری کے لیے ایک کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا، 2 ارب روپے کا ٹھیکہ۔ نیب کے کان کھڑے ہوئے نون لیگ کے دور میں کہ یہ بجلی جا کہاں رہی ہے، بجلی گھر کہاں بن رہا ہے۔ تحقیقات ہوئی کہ پتہ لگا کہ جناب بجلی تو بن نہیں رہی، کوئلہ غائب ہو رہا ہے۔ اب فرد جرم بھی ہوئی، اس کے اوپر ریفرنس بنا، پھر فرد جرم ہوئی، اور قائم علی شاہ صاحب سمیت اور چند لوگ اس میں نامزد ہوئے۔ وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری اس میں براہ راست ملوث تھے۔ دوستو 2 ارب روپے کا کوئلہ غائب ہوا ہے، اور کہاں غائب ہوا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ تحقیقات پر اثر انداز ہونے کی کئی طرح سے کوشش کی گئی۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ کمپنی کی جانب سے جامشورو میں باقاعدہ کوشش کی جاتی رہی کہ مقدمہ درج ہو جائے کوئلے کی چوری کا، اور آخرکار سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے وہاں FIR درج ہوئی جس میں بتایا گیا کہ کوئلہ چوری ہوا ہے، اور یوں ملزمان کی کارستانی پہ اس کالک پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ دوستو یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، تصویر کا دوسرا روپ اور بھی بھیانک ہے۔ آج کوئلے کی کان ایک بار پھر بیٹھ گئی، 3 مزدور اپنی جان سے گئے۔ مائن نمبر 57 BPMDC، احسان اللہ، سید گل اور گل باچا، یہ تینوں اس ملبے تلے دب گئے۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا صبح 9 بجے۔ مزدور دوڑے گئے، اپنے بھائیوں کی، اپنے مزدور ساتھیوں کی تلاش کی کوشش شروع کی۔ رات کے 9، 10، 11، 12 بج رہے۔ انتظامیہ، ٹھیکیدار تو غائب ہیں، اور سندھ حکومت کی طرف سے بھی کوئی اب تک وہاں نہیں پہنچا۔ دوستو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ صرف آج کا واقعہ نہیں، گزشتہ چند دن پہلے بھی 6 مزدور اسی طریقے سے جاں بحق ہوئے تھے۔ دوستو وہاں پر بیشتر مزدور جو ہیں وہ دوسرے شہروں سے محنت کرنے آئے ہوئے ہیں۔ ان مزدوروں کا تعلق بھی شانگلہ سے تھا۔ مزدور رہنما کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ جناب 98 ترمیم کے بعد سن لاکڑا کول مائن کمپنی PMDC کول مائن پر قبضہ کر کے غیر تجربہ کار عملہ سیاسی وابستگی کے بنیاد پر اور کچھ رشوت کے بنیاد پر نااہل کنٹریکٹر ٹھیکیداروں سے کام چلا رہے ہیں۔ ایسے نااہلوں سے کام لیا جائے جب تک ہمارے مزدور بھائی مرتے رہیں گے اور ہم روتے رہیں گے، اس پہ ہمیں بہت افسوس ہے اور احتجاج ہے۔ دوستو نومبر
2020 में भी कोयले की कान मदद में हुई थी। उस वक्त भी 4 मजदूर जाँ बहक हुए थे। वजीर इत्तलात KP शौकत यूसुफजई ने उस वक्त बताया था कि सिंध हुकूमत ने मैयतें भिजवाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं दी और जनाब मजदूरों की लाशें बस की छत पर रखकर वहां पहुंचाई गईं। तो जनाब ये कोल माइंस के लिए इनको मजदूरों का स्टेटस मिलना चाहिए, इनकी बाकायदा जो है एक EOBI में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, इनको लाइफ इंश्योरेंस, इनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलनी चाहिए। लेकिन जनाब अफसोस का मकाम है, दुनिया भर में जब भी कोई ज़मीन से मिनरल्स मादनियात के निकालने का, उस ख़जाने की तलाश का काम शुरू किया जाता है तो सबसे पहले उस इलाके के मकीनों की हालत बदली जाती है, क्योंकि वो उस इलाके के मकीनों का हक़ होता है। वहाँ पर सबसे पहले सहूलतें फराहम की जाती हैं, रोड बनाए जाते हैं। ये जमहूरी माशरे की बात हो रही है कि वहाँ पर रोड बनाए जाते हैं, वहाँ बिजली, पानी और गैस की सहूलतें दी जाती हैं, अस्पताल बनाए जाते हैं, स्कूल बनाए जाते हैं। लेकिन जनाब हमारे यहाँ तो गंगा उल्टी बहती है। तो जनाब इस इलाके की हालत क्या बदलती? बिजली है, पानी है, गैस है, ना जनाब अस्पताल, ना स्कूल, और सड़कों का हाल तो आप पूछे ही नहीं। वहाँ पर जिस तरीके से पहुँचा जाता है वो एक अलग दास्तान है, उसके बारे में एक बड़ी लंबी चौड़ी बहस होती आ रही है और आज तक चल रहा है मामला। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।